محترم بیرسٹر صاحب، جناب، اللہ تعالیٰ نے جتنے متنوع علوم و معارف سے نوازا تھا حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کو، اور جس اخلاص سے اور جن صلاحیتوں سے، اس کا بہترین اظہار آپ کے خطبات میں ہوا۔ سبحان اللہ۔ کئی مجموعے بھی مرتب ہوئے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، پہلے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان موضوعات کا انٹرو دیتے ہوئے آپ اندر سے خوش ہو جاتے ہیں، تو وہ بیان اور وہ سب کچھ آپ کے چہرے پہ نظر آتا ہے، تو اس سے ہمیں بھی تازگی ملتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس کو اس تناظر میں بیان کروں کہ ایک نفس قدس 470 ہجری میں دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اللہ تقریباً 9 سال ظاہری علوم حاصل کرتے ہیں جی، اور یہ جیسے پروفیسر صاحب فرما رہے تھے، آج کے خطباء کے لیے اصل بات یہ ہے کہ یہ پوائنٹ ہم ہر دفعہ چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے حضور غوث العالمین کی ذات کا اظہار اور بیان ہماری غلطی کی وجہ سے ادھورا رہ جاتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ کہ یہ نہیں تھا کہ آپ نے جس دن ڈگری لی، آپ گریجویٹ ہوئے، آپ کانووکیشن سے نکلے، اگلے دن آپ ممبر پہ بیٹھ گئے، آپ نے تقریریں شروع کر دیں، آپ نے فتوے جھاڑنے شروع کر دیے، بلکہ جو ماں کی پاکیزہ گود سے سیکھا تھا، سچ تھا نا، بے شک، جو باپ کی عزتوں اور سرفرازیوں سے خون کا حصہ بنا، جو اپنے کامل اساتذہ، یہ میں لفظ بول رہا ہوں، تہجد گزار کامل اساتذہ سے جو آپ کی روح اور جسم کا رزق کریم بنا تھا، ان سب کو جمع کرنے کے بعد 496 ہجری سے لے کے 521 تک آپ نے ایک لفظ نہیں بولا۔ اللہ اکبر، یہ بات، یہ کتنے سال ہیں؟ یہ کیسی اسیسمنٹ ہے؟ واہ، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ الفاظ کو زبان سے ادا کرنے کے لیے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ جنت کی ضمانت کی عطا فرمائی، اس میں فرمایا نا، جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، اس کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ آج ہمارے پاس یہ ضمانت نہیں ہے۔ ہم ہر وقت وہ بولتے ہیں جو ہم کرتے نہیں، یا ہم اپنی قد سے، اپنی اوقات سے بڑا بولتے ہیں، پھر بھی 25 سال تزکیہ کرنے کے بعد 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال پڑھا ہے، اور اس پڑھے کے اوپر آنکھوں سے آنسو 25 سال بہائے ہیں، عبادت کی ہے، ریاضت کی ہے، اور 25 سال بعد بھی کلام نہیں کرتے۔ کلام حکم ہونے پر ہوا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ عطا ہے، یہ مہربانی ہے، یہ زبان سے جو جاری جملے حضور غوث العالمین کے تھے، حقیقت میں یہ فیض سید المرسلین کا تھا، اور وہ پھر اظہار مل کر حیدری خون میں مصطفی فیض کا امتزاج بنتا ہے۔ اور جب زیارت ہو گئی، حکم ہو گیا کہ آپ کلام کریں، تو تب عرض کی کہ میں ڈرتا ہوں، عطا فرمائیے۔ اللہ، کیا شان ہے جناب، کیا مطلب، کیا عرض ہے، کیا انکساری ہے۔ 13 علوم کی مکمل مہارت تھی۔ آج ہمیں تھوڑا بہت پتہ ہو نا، تو ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ 13 علوم کی، علوم ظاہریہ باطنیہ کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے نا۔ علوم ظاہریہ کی مکمل مہارت ہونے کے باوجود، 25 سال ریسرچ پر ریسرچ ہونے کے باوجود، گوشہ نشین رہنے کے باوجود بھی عرض کی کہ آپ حکم فرمائیں، فیض عطا فرمائیں، تو 7 دفعہ پیمبر عالمین کا لعاب دہن عطا ہوا۔ اب جناب حضور غوث العالمین کا دہن ہو، میرے نبی کا لعاب دہن ہو، تو آپ مجھے خود بتائیں کہ وہ خطبات نہیں تھے، یقیناً وہ اللہ کے نبی کے معجزات اور غوث العالمین کی کرامات تھیں۔ یہ وجہ ہے کہ چند لوگوں سے شروع ہونے والا قافلہ چند ہی دنوں میں 70,000 تک پہنچا، اور حضور سید عالمین نے تھپکی دے کے کہا کہ جا کے اپنی زبان سے الفاظ نکالیے اور بولیے، شرقن اور غربن ہر کسی کے دل تک آپ کا پیغام پہنچے گا۔ یہ فیضان ہے نا، حضور سید عالم نے مکہ فتح ہو گیا، پھر حجۃ الوداع ہو گیا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بغیر سپیکر کے دیا، سپیکر سے کانوں تک آواز پہنچتی ہے، ان کی زبان سے دل تک آواز پہنچتی ہے۔ حضرت علامہ ابن جوزی کہتے ہیں، میں مجلس میں بیٹھا تھا، میں حیران رہ گیا، ایک آیت پڑھی، ایک آیت کی 40 تفاسیر کر دیں، ان میں سے 11 تو میں نے بڑی شر و بس سے یاد کی تھی، بڑا دوڑا تھا، لیکن 29 تفاسیر سننے کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ اس نفس قدس پر اللہ کا وہ فیضان جاری ہے جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسانیت کے علوم اور معارف موجود ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے۔